تو میاں صاحب اب میرا خیال ہے سہ بار سوچیں گے واپسی کے بارے میں. یہ ان کے وہ تسنیم حیدر بالکل جھوٹ بولتا ہوگا اور اس نے ایک بیان ریکارڈ پہ دیا, وہ دستاویزی بیان دیا. یہ جو آپ بول جاتے ہیں نا ٹی وی پہ, میں بول رہا ہوں یہ ایک دستاویز ہے, یہ ایویڈنس میں پیش ہو سکتا ہے. یہ ایک دستاویز ہے, ڈاکومنٹ ہے. تو وہ ایک ڈاکومنٹڈ لندن میں کھڑے ہو کے ایک بندہ کہتا ہے میرے ساتھ یہ انہوں نے سازش کی. اب پاکستان میں بھی کیا ہوتا, پاکستان میں کسی نے کہا کہ میرے تو کوئی نہیں ہے, اثاثے ہی کوئی نہیں ہے, نہ پاکستان میں نہ باہر. شریک کو اس کا کیا دیا وہاں سیریسلی لیتے ہیں. کنسپریسی ٹو مرڈر بڑا سیریس جرم ہے, اور اگر پی ٹی آئی نے بھی چلانا جو اس کو دبا کے رکھنا چاہا یا کوئی بھی, یا لندن کی پولیس خود اسکاٹلینڈ یارڈ میاں صاحب سے اس بارے میں بڑی سیریس سوالات کرے گی. یہ اور بات ہے کہ تسنیم حیدر بعد میں اس بات کی سزا ہو جائے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اور مجھے بھی لگتا ہے کہ 4 مرتبہ کا وزیر اعظم, یہ شہباز شریف تو اس کی پراکسی ہے نا, نواز شریف ہے, 4 مرتبہ کا وزیر اعظم اتنی ڈھیلی بات کرے گا یقین نہیں آتا. پر وہ ویڈیو آپ کے سامنے, تو یہ باقی ارشد شریف کے بارے میں میں تو ابھی تک تو پہلے سوچتا تھا, پر یہ صحافیوں نے زندہ اس کے کیس کو رکھا ہوا ہے. میں تو سوچتا تھا عابد خان آپ کو یاد ہے, اور یاد دلاؤں, وہ بچے ساہیوال کی جن کے ماں باپ کو شوٹ کر دیا گیا, اور وہ بچیوں کو پولیس لیے پھر رہی ہے, قاتل لیے پھر رہے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی بچیاں پولیس کی وین میں بٹھا رہے ہیں. ہم سب بھول گئے اس کو, ارشد شریف کو نہ بھولنے دینا, یہ آپ کے صحافیوں کی ذمہ داری. پولیس اگر مدعی بن جائے تو یہ تو ہر کیس میں پولیس کہے گی کہ جی میں ہمارا انسپیکٹر جو ہے, سب انسپیکٹر جو ہے یہ مدعی ہے, پھر وہی سیٹل بھی کر سکتے, مدعی سیٹل کر سکتے, وہی اس معاملے کو رفع دفع بھی کر سکتے. تو یہ تو وارث ہے ان کا یا اس کی پارٹی کا کوئی آدمی, نامعلوم افراد, نامعلوم ملزم کے خلاف اس وقت کیس ہوتا ہے جس طرح کوئی آپ کو پولیس کو لاش مل جائے سڑک کے کنارے پڑی ہوئی, کھیتوں میں پڑی ہوئی, تو اس میں نامعلوم مدعیت پولیس کی ہو سکتی ہے. تو پولیس کی اس طرح نہیں مدعیت ہو سکتی ہے. ایک آدمی کی بیٹی اغوا ہو جائے, چھوٹی بیٹی 7 سال کی, وہ اس تقاضوں میں, اور پولیس کہہ جی ہماری مدعیت میں ہوگا, اور ہماری مدعیت میں جب ہوگا تو پھر سیٹل بھی ہم ہی کریں گے, پھر ہم ہی فیصلہ کریں گے. یہ بالکل غلط ہے پولیس کی مدعیت میں. دوسری بات وزیر آباد کا واقعہ ہے, وزیر آباد تھانے علاقے, اور کیس جو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت رجسٹر کیا ہے وہ وفاقی حکومت نے تھانہ رمنا تھانہ اسلام آباد. اب رمنا تھانہ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ صرف اپنے پاس لانے کے لیے یہ کیا. تیسری بات یہ میں عرض کر دوں کہ جو ارشد سعید کا قتل اور شہادت ہے یہ ایک کانٹریکٹ جاب ہے, یوں نہیں ہوئی, یہ کانٹریکٹ ہوا. اس کا کینیا میں کیا کون دشمن تھا؟ کینیا میں تو کوئی دشمن نہیں. کینیا کی پولیس اس پہ شامل ہے, اور یہ کانٹریکٹ جاب, یہ کسی نے پیسے لگائے, پیسے دیے کہ اس کو مارنا ہے, اس کا پیچھا کرنا ہے اور اس کو مارنا ہے, اور ویپن بھی جس طرح استعمال ہوئے, اور جو اس کو یہاں ایک ماری گئی ہے, پھر جو اس کی انگلیاں توڑی گئی,
پھر جس وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کروانے والا تھا اس کو اتنا غصہ تھا، اتنا غصہ، اتنا انتقام ہو چاہتا تھا کہ اس نے کہا کہ یہ میں اس کی ہڈیاں وڈیاں توڑ کے، اور کہا ہوگا فلم بنا کے لانی اس کو جو اذیت پہنچائی۔ اب وہ فلم بنا کے وہ فلم ہی ہوگی، ویسے تو کسی وقت مل جائے گی قاتلوں کے سراغ کے لیے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ اس میں ایک چیز کلیئر ہوگی، پولیس اس رقم میں اور اس پیمنٹ میں کینیا کی پولیس شامل ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہماری گولیوں سے ماری، تو وہ تو مان رہے ہیں، تو اس میں پیچیدگیاں کو اتنی یہ زیادہ دیر نہیں لے گا حل ہونے میں، اور یہ انٹرنیشنل لیول کا کیس ہے۔ لندن، دبئی، پاکستان، کینیا، یہ 4 ریاستیں تو کم از کم انوالوڈ ہیں، اور لوگ جو مارنے اور منصوبہ بندی کرنے والے ہیں وہ ان تک اگر تو ارشد سعید کا لیپ ٹاپ اور ٹیلی فون، سیل فون مل گیا ہوتا تو یہ 8 دن میں اس کا سراغ لگایا جا سکتا۔ مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس پہ حملہ جو 23 دسمبر 2003 میں ہوئی جھنڈا چیچی برج پہ، وہ اس میں جو شواہد تھے اور جو ملزمان تھے وہ کمپیوٹر چپ سے، یہ جو چپ لگا ہوا ہوتا ہے فون میں، اس سے اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا سب اسی سے آگے رانا ثناء اللہ نے عجیب و غریب بیانات دیے اسٹار میں، جیسے ہی پہلے دن جب کہ حقائق کا معلوم ہی نہیں تھا، حقائق کے متعلق کہ ہوا کیا ہے، جب یہ پتہ تھا کہ وہ شہید ہو گئے، انہوں نے عجیب و غریب الزامات لگائے مختلف لوگوں پہ، پھر دوسری طرف سے بھی دوسرے لوگوں پہ، مختلف لوگوں پہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگائے۔ آپ کے خیال میں، آپ کی ماہرانہ رائے میں کون ہو سکتا ہے جو کہ ان شواہد کے مطابق آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا رانا ثناء اللہ کے بیانات کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں، اور جو دوسرے الزامات لگائے جاتے ہیں ان کو کس طرح؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کسی پہ الزام لگانے سے پہلے جب موٹو دیکھا جائے، موٹو کیا ہے، روزانہ ثناء اللہ ایکسپلین کرے، خود ایکسپلین کرے کہ اس نے 18 FIR کو کرا دیا، اور اسلام آباد کے علاقے میں اس پہ 18 FIR، میرے خلاف 18 FIR ہوں تو میں بھی کن ملک سے باہر ہوں، 18 FIR، اور پھر ایک یہ رسم چل پڑی ہے، یہ میں ساتھ عملی طور پہ رکھ کر ہوں، یہ ریت چل پڑی ہے۔ میں یہ بیان دے رہا ہوں آپ کو، یہ بیان خدا نہ خواستہ کسی کی مسلمان کی کوئی دل آزاری ہوتی ہے، وہ میرے خلاف پرچہ کرا دیتا ہے کہ اس نے لاہور میں اس تھانے میں جہاں میں یہ بیان دیتا ہوں، یہ اس کا اشتہار سماعت بنتا، وہ دے دیتا ہے کہ اس کو وہ FIR دے دیتا ہے یہاں، اور مجھے یہاں بیل کرانی پڑتی، پر سائی محل میں بیٹھا ایک آدمی کہتا ہے جی میری بھی دل آزاری ہوئی، اور وہ یہاں ہوئی ہے، اس لیے یہ بھی جائے وقوع ہے، اور کوئی چوتھا آدمی، 5واں آدمی، 100 آدمی 100 تھانوں میں کہتے ہیں جی ہماری دل آزاری ہوئی ہے، وہی ٹھپے پہ ٹھپا وہ FIR کرا دیتے۔ یہ میر شکیل الرحمان پہ بھی ہوا، اب یہ سواتی بھی ہو رہا ہے، اب سواتی پہ 40 پرچے، ایک میں نے بیان دیا یہاں کھڑے ہو کے، دل آزاری سارے پاکستان میں ہوگی، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے پاکستان میں آپ FIR کراتے پھریں، اور وہاں یہ ایک بہت ظلم اور زیادتی ہے۔ ایک آدمی کیا کرے، کس طرح فیس کر سکتا ہے FIR؟ جہاں تک رہا کہ کس نے کیا، یہ میں نہیں کہتا، پر اتنا میں جانتا ہوں کہ سلمان اقبال کا وہ ایک اثاثہ تھا، ایسٹ تھا ARY کا،
یہ تو ایک آپ سب جانتے ہیں, ہم ان کا پروگرام دیکھتے تھے, ہائیسٹ ریٹڈ پروگرام تھا اور بڑی اس کے لوگ سنتے تھے, اس میں مبالغہ ہوتا تھا.